نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، آج اس دور میں ہم مسلمانوں کے اندر عملی کوتاہیاں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور بالخصوص عورتوں کے اندر تو عملی کوتاہیاں حد سے ہی زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ گھر کے اندر خواتین دینی احکامات پر عمل نہیں کرتی اور شریعت کی پابندی نہیں کرتی، اور خواتین کو یہ عذر رہتا ہے کہ ہمارے کام کاج بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہمارے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہم نے گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، اس وجہ سے ہمیں عملی زندگی میں قدم رکھنے کا وقت نہیں ملتا، نمازوں کا اہتمام ہم نہیں کر سکتی، ذکر اذکار قرآن پاک کی تلاوت اس کا ہمیں وقت نہیں ملتا۔ عام طور پر خواتین کے یہ عذر ہوتے ہیں، حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو خواتین اگر اپنا وقت نکالنا چاہیں تو اللہ کی یاد کے لیے ان کے پاس بہت زیادہ وقت نکل آتا ہے، نمازوں کا اہتمام اگر یہ کرنا چاہیں تو بہت وقت مل جاتا ہے کہ اپنے نمازوں کی سیٹنگ کر لیں، نمازوں کا اہتمام یہ اپنی ترتیب میں لا سکتی ہیں۔ دیکھیں، خواتین گھر کے اندر ٹیلی ویژن دیکھنا ہوتا ہے، اور اگر کوئی اپنی پسند کی فلم دیکھنی ہوتی ہے، ڈرامہ دیکھنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کس طرح وقت نکال لیتی ہیں کہ وقت پر پہنچ کر ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں اور اپنے کام کاج اس سے پہلے سمیٹ لیتی ہیں کہ فلاں ٹائم میں فلاں ڈرامہ لگے گا، اس کا وقت ہو رہا ہے، اس سے پہلے جلدی جلدی اپنے کام کاج کر لیتی ہیں۔ تو دوستو، جب ڈرامے اور فلموں کے لیے وقت نکل سکتا ہے تو نمازوں کے لیے وقت کیوں نہیں نکل سکتا؟ یہ تھوڑی سی ترتیب بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ ترتیب بن جائے تو پھر ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ اور دوستو، یہ خواتین کی عملی کوتاہیاں ہی ہیں جس کی وجہ سے اولاد کی تربیت صحیح طرح سے نہیں ہو پاتی۔ خواتین اپنے کام کاج میں لگی رہتی ہیں، اور کچھ وقت بچتا ہے تو پھر بازاروں میں چلی جاتی ہیں، بازاروں میں وہ وقت گزار دیتی ہیں، اور اس سے زیادہ جو وقت ہوتا ہے موبائل پر اور انٹرنیٹ پر گزار دیتی ہیں، اور پیکیجز لگا کر اور کال کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور لمبی لمبی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں، ہمسایوں کے گھر جانا آنا شروع کر دیتی ہیں، اور ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ عملی کوتاہیاں اصل صرف سستی کی وجہ سے ہے، صرف وقت کی قلت نہیں ہے عملی کوتاہیوں کی وجہ، بلکہ یہ سستی ہے۔ تو یہ سستی ہمیں دور کرنی چاہیے۔ سستی جب دور ہو جائے گی تو عملی کوتاہیاں یہ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دوستو، اگر آج ہماری خواتین اپنی عملی کوتاہیاں دور نہیں کریں گی، شریعت کی پابندی نہیں کریں گی، نمازوں کا اہتمام نہیں کریں گی، اللہ اور رسول کی خوشنودی والے اعمال نہیں کریں گی، تو پھر یقین جانیے کہ اولاد کی تربیت صحیح طرح سے نہیں ہو سکے گی، ہمارے بچوں کی تربیت صحیح طرح سے نہیں ہو سکے گی، ان کو وہ دینی ماحول نہیں دے سکیں گی۔ حالانکہ بچوں کو دینی ماحول سب سے پہلے اس کی والدہ دیتی ہے، اور والدہ اگر خود دینی ماحول نہ بنائے تو بچے کو دینی ماحول جلدی سے نہیں میسر ہوتا۔ تو دوستو، اگر ہم اہتمام کر لیں اور اپنی سستی دور کر لیں تو پھر نہ غربت اس بات میں مانے ہے کہ غربت کی وجہ سے ہم جو ہے نا شریعت کی پابندی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہماری دولت اور ہماری امیری اس بات سے ہمیں روک سکے گی کہ ہم شریعت کی پابندی نہیں کر پاتے، اپنی دولت کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے۔ دوستو، اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور بڑا عبرت انگیز واقعہ ہے۔ اگر ہماری خواتین اس واقعے کو غور سے سن لیں اور اس کے مطابق عمل شروع کر دیں تو عملی زندگی دیکھیے گا کہ کس طرح
بڑھتی چلی جائے گی اور عمل میں ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ کابل کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام امیر دوست محمد خان تھا۔ یہ بہت دیندار بادشاہ تھا، بہت نیک بادشاہ تھا۔ امیر امان اللہ خان مرحوم کے والد امیر حبیب اللہ خان تھے، اور حبیب اللہ خان کے والد امیر عبد الرحمن تھے، اور امیر عبد الرحمن کے والد دوست محمد خان تھے۔ یہ دوست محمد خان بہت نیک بادشاہ تھے اور نیک سیرت انسان تھے۔ اپنی رعایا کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، اور ان کی جو گھر والی تھی، آپ اندازہ لگائیں کہ جو بادشاہ وقت کی بیوی ہوتی ہے، سلطنت کی مالکہ ہوتی ہے، اس کے خدام، اس کے نوکر چاکر، اس کے معاملات کس قدر زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس کی جو گھر والی تھی، اس کی بیوی تھی، یعنی ملکہ وقت تھی، وہ بھی بہت نیک سیرت اور اچھی عورت تھی۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ امیر دوست محمد خان گھر میں آیا اور گھر میں ٹہلنے لگا، پریشانی کا عالم تھا۔ بیوی نے پوچھ لیا کہ بادشاہ سلامت کیا بات ہے کہ آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ جب بیوی نے پوچھا، بادشاہ نے بتایا، پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ نے میرے ملک پر حملہ کیا ہے، اور مبادا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ملک مجھ سے چھین لے۔ مجھے فکر اس چیز کی ہے کہ نہ جانے وہ بادشاہ کس طرح ہوگا، میری رعایا پر کس طرح ظلم کرے گا یا کس طرح کا سلوک کرے گا۔ تو مجھے اپنی رعایا سے بہت زیادہ محبت ہے، مجھے اس چیز کی فکر ہے کہ ملک بھی چھن جائے گا اور رعایا کے ساتھ نہ جانے کیسا سلوک ہوگا، اس وجہ سے مجھے پریشانی لاحق ہو رہی ہے، اور میں نے اس کے مقابلے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کرے اور اس کو وہیں سے واپس موڑ دے، ملک میں آگے نہ بڑھنے دے۔ تو بادشاہ کی گھر والی نے یہ سن کر کہا، اچھا آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ ہمارا بیٹا اس کو شکست دے دے گا۔ اگلا دن گزرا تو بادشاہ اس سے بھی زیادہ پریشانی کے عالم میں گھر آیا اور ٹہل رہا تھا اور بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا کہ بیوی نے پوچھ لیا کہ بادشاہ سلامت اب کون سی پریشانی آپ کو لاحق ہو چکی ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ آپ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ میرے سرکاری پرچہ نویس نے اور میری محکمہ CID نے اطلاع دی ہے کہ آپ کا بیٹا شکست کھا چکا ہے اور وہ شکست کھا کر واپس آ رہا ہے، اور وہ بادشاہ جس نے ملک پر حملہ کیا ہے وہ آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے اور ملک میں بہت زیادہ فساد مچا چکا ہے۔ تو اس بات کی مجھے فکر اب لاحق ہے کہ ایک تو وہ بادشاہ نے میرے ملک پر حملہ کیا، دوسرا میرا بیٹا شکست کھا کر آ رہا ہے، یہ مجھے زیادہ شرمندگی ہے۔ تو بادشاہ کی بیوی نے جب یہ سنا تو اس نے کہا، بادشاہ آپ پریشان نہ ہو، میرا بیٹا انشاءاللہ شکست نہیں کھا سکتا، بلکہ وہ یا تو شہید ہوگا یا پھر فتح یاب ہوگا، پیٹھ دکھا کر میرا بیٹا نہیں آ سکتا، آپ پریشان نہ ہو۔ بادشاہ نے کہا کہ تو کیسے یہ کہہ سکتی ہے کہ جبکہ یہ میری CID نے خبر دی ہے اور پکی رپورٹ ہے، پکی خبر ہے، میرے معتبر بندوں نے یہ مجھے بتلایا ہے کہ آپ کے بیٹا شکست کھا کر بھاگ چکا ہے۔ اس عورت نے کہا، اللہ کی بندی نے، کہ بادشاہ آپ کی CID جھوٹ بولتی ہے، آپ کے سرکاری پرچہ نویس جھوٹ بولتے ہیں، میں آپ کو کہتی ہوں کہ میرا بیٹا شکست نہیں کھا سکتا۔ بادشاہ نے یہ سوچ کر کہ بھی اب اس عورت کے ساتھ کیا بحث کروں، ایک پریشانی ہے اور اوپر سے یہ میرے سر درد بن چکی ہے کہ میں اس کو معتبر ذرائع سے جو ملی ہوئی خبر ہے وہ بتلا رہا ہوں، اور یہ ہے کہ مانتی نہیں ہے اور بلا دلیل یہ بات کر رہی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس کچھ دن گزرے تھے کہ پھر بادشاہ آیا اور بڑا خوش تھا اور
بڑا حشاش اور بشاش تھا اور اپنی گھر والی کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ خوشخبری کی میں خبر لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا خبر ہے؟ تو بتلایا کہ میرا بیٹا شکست کھا کر نہیں بھاگا تھا، بلکہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس نے اس بادشاہ کو شکست دے دی ہے۔ وہ بادشاہ شکست کھا کر بھاگ چکا ہے اور فتح یاب ہو کر میرا بیٹا واپس آ رہا ہے۔ تو بیوی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کو پہلے ہی کہتی تھی کہ میرا بیٹا شکست نہیں کھا سکتا، شہید ہو جائے گا یا پھر فتح یاب ہوگا، بھاگ نہیں سکتا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ اس کی آخر وجہ کیا تھی کہ تو نے جو اتنی یقین کے ساتھ مجھے یہ خبر دی تھی اور اتنا تجھے یقین تھا کہ تو نے کہا کہ یہ شکست کھا ہی نہیں سکتا۔ تو گھر والی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ ایک راز ہے اور میں نے آج تک یہ راز کسی کو نہیں بتلایا، تو آپ بھی یہ راز نہ پوچھیں۔ لیکن دوستو، اصول ہے الانسان حریص فیما منع، کہ جس چیز سے انسان کو روکا جاتا ہے اس چیز میں انسان حریص ہو جاتا ہے، جتنا منع کیا جاتا ہے انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنی زیادہ فکر کرتا ہے۔ تو بادشاہ نے بھی اس نے کہا نہیں، اب تو آپ کو بتلانا ہی پڑے گا کہ آخر کیا وجہ تھی۔ تو جب بادشاہ کا اصرار بہت زیادہ ہو گیا تو پھر ملکہ وقت نے بتلایا بادشاہ بات یہ ہے کہ جب یہ بیٹا میرے پیٹ میں آیا تھا، مجھے حمل ہوا تھا، اس وقت میں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ کہ یہ میرا بیٹا کہ میں اس کو کبھی بھی حرام تو حرام مشتبہ لقمہ بھی نہیں کھلاؤں گی، مشتبہ لقمہ بھی اس کو نہیں کھلاؤں گی، بلکہ خالص پاکیزہ حلال رزق اس کو دوں گی۔ تو میں جب اس کو پاکیزہ اور حلال رزق دوں گی تو آپ اس کے اخلاق کو بھی پاکیزہ کر دینا، اس کو تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی عطا کرنا، کیونکہ جب کمائی ناپاک اور حرام ہوتی ہے تو اس سے خون بھی ناپاک پیدا ہوتا ہے، اور جب خون ناپاک ہوتا ہے تو اخلاق بھی گندے اور ناپاک ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس کو پاکیزہ کمائی، حلال کمائی، خالص حلال کمائی سے اس کو میں نے دودھ پلایا، اور دودھ بھی صرف ایسے ہی نہیں بلکہ کتنی میری خادمیں تھیں وہ دودھ پلا سکتی تھی، لیکن میں خود اس کو دودھ پلاتی تھی، اور جب بھی دودھ پلاتی تو وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھتی اور پھر اس کو دودھ پلاتی تھی۔ تو جب حلال رزق اس کے اندر گیا ہے تو حلال رزق کی وجہ سے اخلاق بھی پاکیزہ اور اچھے ہوں گے، اور پیٹھ دے کر بھاگنا یہ اچھے اخلاق کی نشانی نہیں ہے، یہ کمینے اخلاق میں سے ہے۔ اچھے اخلاق میں سے تو شجاعت اور بہادری ہے، تو شجاعت اور بہادری، تو اس لیے مجھے یقین تھا کہ میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، اور آج اللہ نے میری زبان سچی کر دی، میری بات کو اونچا کر دیا، اور آپ کی CID کی خبر کو نیچا کر دیا، جھوٹا کر دیا۔ تو دوستو اندازہ لگائیں کہ ایک بادشاہ وقت کی بیوی جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے، اس کی بیوی کہ وہ اپنی زندگی اس طرح گزار سکتی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کر سکتی ہے کہ ہر وقت دودھ پلانے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتی ہے اور وضو کرتی ہے، تو اندازہ لگا لیں کہ باقی اس عورت کی زندگی کے معاملات دینی وہ کیسے ہوں گے، نمازوں کا اہتمام کس طرح ہوگا، باقی ذکر اذکار کا اہتمام کس طرح ہوگا۔ تو دوستو جب عورت خود نیک بن جائے اور خود اپنی زندگی کو تبدیل کر لے تو پھر وہ بچے کی تربیت بھی اچھے انداز سے کر سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خواتین کو اس بات کی ترغیب دیں اور ان کو اس بات پر آمادہ کریں اور ان کو بتلائیں تاکہ وہ خود اپنی زندگی کو تبدیل کریں، ان کی زندگی تبدیل ہو۔ جب ان کی زندگی تبدیل ہوگی تو پھر بچوں کی تربیت بھی وہ اچھے انداز سے کر سکیں گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا